إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاد آنے والی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس کی سلطنت انتہائی مضبوط ہے اور جو اس ساری سلطنت کو اکیلا ہی چلاتا ہے. اس سے دعا ہے ہماری آخری سانس بھی اس کے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی توحید کے ساتھ منسلک ہو، زندگی کی آخری سانس بھی استقامت کے بغیر نہ گزرے. جس کے بارے میں حدیث نے کہا کہ شیطان انسان کے سامنے پانی لے کر آئے گا اور جان کنی کے عالم میں اس کو پانی کا لالچ دے گا تو بڑے بڑے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس امتحان میں بھی کامیاب فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذی الحج کا مہینہ قریب ہے، حج کے ایام بھی آنے والے ہیں، قربانی کی بھی تیاری ہے. تو ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ نے یاد رکھا ہے انہیں ہم بھی یاد کریں. کردار میں بھی، اخلاق میں بھی، مہمان نوازی میں بھی، صدق و صفا میں بھی، استقامت میں بھی، اور پوری جد و جہد میں بھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو یقین جانیے نبی مکرم علیہ السلام اپنے جد اپنے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کا عکس دکھائی دیتے ہیں ہر جگہ پر. میں آج اسی حوالے سے چند ایک ایسی مماثلتیں، ایسا موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے نبی کا ابراہیم علیہ السلام سے صرف خون کا ہی رشتہ نہیں، کردار، اخلاق، سیرت، معاملات کا کتنا گہرا رشتہ جڑا ہے. اور ہم یہ ذکر کیوں پڑھتے، کیوں کرتے، کیوں سنتے سناتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. یہ ساری مثالیں جو ہم نے قرآن میں نازل کی ہیں، یہ سارے قصے جو ہم نے قرآن میں اتارے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. غور و فکر کرو، صرف کانوں کے چسکے کے لیے مت سنو، غور کرو اس میں کیا عبرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے خاص پہلو کیا ہیں. اور آج کے اس زمانے میں 2019 میں یا 1438-39 میں مجھے آج کیا ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو یاد کرنے کی؟ اور آج سے اگر 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی پر اس کردار کو اتارا وحی کی صورت میں، تو کیا ضرورت تھی نبی پاک کو 4000 سال پہلے کی باتیں بتانے کی؟ کیا فرق پڑتا؟ اللہ بتا رہے تھے کہ حق یہ ہے، اللہ اپنے نبی کی تربیت فرما رہے تھے. تو ابراہیم کے تذکروں کا کیا فائدہ تھا؟ جو فائدہ کل میرے نبی اور ان کے اصحاب کو ہوا، وہی فائدہ آج کے اہل حدیثوں کو، اہل سنت کو، آج کے مسلمانوں کو ہوگا. وہ فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اتنے روشن کرداروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کو یہ اس طرح کا سانچہ پسند ہے، اللہ کو یہ والا ڈھانچہ پسند ہے، اللہ کو اس طرح کی عادات پسند ہیں، اللہ کو اس طرح کی استقامت پسند ہے، اللہ کو اس طرح کا عقیدہ پسند ہے، اللہ کو اس طرح کے اعمال پسند ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہستی جس کو اللہ نے خلیل بنایا اپنا، اب اللہ کے خلیل بننے کا راستہ اسی خلیل کے راستے پر چل کر ہی مل سکتا ہے. جب تک ہم انبیاء اور انبیاء کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے،
میرے اور آپ کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ ہم سیاسی گند میں اس طرح سے لتھڑ چکے کہ ہم اپنا ہر ایک معاملہ، ہر ایک عقیدہ، نظریہ اپنی سیاست کے ہاتھوں قربان کرتے چلے جا رہے، اور دن بدن اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ آئیے ذرا واپس لوٹئے اور اللہ کی طرف لوٹئے، اور اللہ کی طرف لے جانے کے لیے یہی ہستیاں ہماری رہنمائی کرتی ہیں جو تاریکیوں کے اندر آج بھی روشن میناروں کی طرح کھڑی ہیں۔ آج بھی ان کا کردار پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ کیا استقامت تھی، کیا کردار تھا، اور اتنا بلند اور عالی کردار ہے۔ کائنات کے امام سے کہا گیا، اے میرے حبیب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کا یہ مقام اور مرتبہ رکھ دیا، یہ بیان کر دیا، ہم پوری دنیا کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے بھی صحیح راستے کو چننا ہے، اس نے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے، تو وہ کون سے نقوش کو ڈھونڈے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے سنت پر چلنا شروع کر دے، میرے نبی کے طریقے پر چل کر آئے، مجھ سے بھی ملاقات ہوگی اور آخرت میں خیر ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ لیکن اے ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ، پتہ ہے تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ سنیے قرآن مجید سورہ الممتحنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے میرے حبیب آپ ساری دنیا کے لیے رہنما ہیں، لیکن آپ کے لیے رہنما ابراہیم کی ذات ہے۔ میرے نبی سارے جہانوں کے نبی ہیں، سارے انسانوں، جنوں، ساری کائنات کے نبی، عالمین کے نبی ہیں، لیکن آپ سے فرمایا جا رہا ہے اے میرے حبیب آپ کے لیے بھی نمونہ ہے، اگر تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو جو ہمارے نبی کے لیے نمونہ ہوں وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے، جو ہمارے نبی کا رہنما ہو۔ آپ ساری امت کے امام ہیں، آپ ابراہیم کے بھی امام ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کی ذات میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اس شخص کو جانو، اور صرف اتنی حد تک ہمیں کیا یاد ہے ابراہیم کا؟ تھوڑا سا آگ میں ڈالا جانا یاد ہوگا، تھوڑا سا ہمیں ان کے بیٹے کی قربانی کا کوئی واقعہ یاد ہوگا، پوری زندگی کس طرح سے گزری ہے۔ آئیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور زندگی کے ہر اہم معاملے میں ایسی عظیم مماثلت ہے۔ اللہ اکبر، صحابی نے پوچھا تھا آپ سے، یا رسول اللہ سب کا آپ نے حلیہ بیان فرمایا ہے، ابراہیم کیسے تھے؟ آپ نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام بال لمبے، رنگ ایسا، موسیٰ علیہ السلام رنگ سرخ، قد ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ آقا ابراہیم کیسے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اپنے ساتھی کو دیکھ لو، اتنی شباہت۔ آئیے سب سے پہلی جو بات آزمائش، جہاں سے آزمائشیں شروع ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو شرک کی دلدل میں گھسا ہوا ہے، چاروں طرف کہیں مذاہب پرستی، کہیں قبر پرستی، اور نہیں تو حاکم پرستی جو اس وقت بھی جاری ہے۔ بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہنے سننے پر، حاکم پرستی اس وقت بھی جاری ہے، یہ ایسا طاغوت ہے جو اب بھی جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی ہے تو آپ نے تفصیلی واقعہ سنا ہوا ہے، مختلف مظاہر کی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے۔ ارے پیارے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے ہاں آج جب چاند گرہن ہوتا ہے
ابھی کچھ 2-3-4 روز پہلے شاید چاند گرہن ہوا، کسی بہن کا شاد باغ سے فون گیا کہ میں حاملہ ہوں اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی گھر کے کسی ایسے کونے میں چھپ جاؤ جہاں پر چاند گرہن کے اثرات نہ ہو۔ یہ آج کی دنیا ہے، یہ چاند کی پوجا نہیں تو اور کیا ہے۔ تارا ٹوٹتا ہے تو آج کی نوجوان نسل اس پر امنگیں کرتی ہے، کیونکہ اس نے کسی کو کہتے سنا کہ جب تارا ٹوٹے تو آنکھیں بند کر کے جو مانگو وہ مل جاتا ہے۔ یہ آج کی دنیا ہے، یہ آج کی نسل ہے، کلمہ گو نسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی اور حق تک پہنچ گئے، حق تک پہنچے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی ایسے حالات میں آنکھیں کھولی ہیں، اور آپ کو جب کبھی کہا جاتا کہ چلو ان بتوں کے سامنے کوئی چڑھاوا چڑھانا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہی سے بہت پہلے اور بہت چھوٹی عمر میں آپ انکار کر دیتے۔ آپ کی پھوپھیاں ایک میلے پر زبردستی آپ کو لے گئیں اور وہاں ایک بڑے بت کو ہاتھ لگوانا چاہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں ہاتھ پیچھے کھینچ رہا، پھوپھیاں آگے دھکیل رہی، اللہ نے ایک بڑا سا سفید قد کا آدمی میرے سامنے کھڑا کر دیا، اللہ نے مجھے اس سازش سے محفوظ رکھا جیسے وہاں محفوظ رکھا۔ امام کائنات علیہ السلام نے غار حرا میں وحی کے اترنے سے قبل بھی ایک لمحہ بھی کبھی لات منات عزا حبل کو ایک لمحہ بھی کبھی اپنے لیے نفع رساں، اپنے لیے ضر رساں، اپنے لیے خالق مالک تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو ذرا رکیے یہاں پر، نہ ابراہیم کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں، تو ہم نے کیسے کیسے خدا بنائے ہیں، ہم نے کیسے کیسے خدا بنائے ہیں۔ اور دور مت جائیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا نہیں بنایا؟ کیا اپنی خواہشوں کے غلام نہیں ہوئے؟ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں سجدے نہیں کرتے؟ کہاں کہاں ہم مر مٹتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی قسم استقامت کی مثال، ابھی لڑکپن ہے تو سارے خداؤں کا انکار، اور اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں، یا اباتی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ابا جی یہ کیا تماشا ہے، بناتے بھی خود ہو اور پاؤں بھی خود چاٹنے لگتے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں ذرا، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ دفناتے بھی خود ہو، کفناتے بھی خود ہو، دباتے بھی خود ہو، اوپر جھنڈے بھی خود لگاتے ہو، اور پھر اس کو خدا بنا لیتے ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام مماثلت، ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے مکالمہ کیا، باپ سے بات کی، قوم سے بات کی۔ نبی علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک کون ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، میرے نبی علیہ السلام نے رات کی تنہائی میں نکل کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کعبہ کی چھت پہ پڑے ہوئے بڑے بت کو اٹھا کر گرا کر توڑ دیا۔ وہ بھی بت شکن، آپ بھی بت شکن، وہ بھی مخالف، توحید کا جملہ، توحید سے اپنی عبارت کو شروع کیا، توحید سے اپنی جدوجہد کو شروع کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا پوچھا ہے؟ کیا کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو، خود ہی تراشتے ہو؟ اور کتنا گندا عقیدہ تھا، اور آج کے لوگوں کا بھی ہے، آج کے لوگوں کا بھی۔ اللہ اکبر۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب پڑھو، کتاب التوحید۔ اپنے پیشاب سے بنائے جانے والے بتوں کی خود پوجا کرتے ہیں، اتنا غلیظ عقیدہ۔ آج نہیں ہے، یہ گھوڑے دبا کر کون پوج رہا ہے؟
یہ پیروں کے کتے دبا کر کون پوچھتا ہے؟ یہ گندے غلیظ انسانوں کو جو ساری زندگی بھنگ کا نشہ کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ان کو خدا کون بناتا ہے؟ اللہ اکبر! غور کرنے کی باتیں غور کرتے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم سے مکالمہ، نبی علیہ السلام قوم سے مکالمہ، وہ بھی قوم کو لاجواب کرتے ہیں، یہاں بھی قوم لاجواب ہے۔ اور یہاں تو یہ عالم بھی آیا کہ پیارے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے، اللہ کے رسول اسلام آیات قرآنیہ کی تلاوت کر رہے، کرتے کرتے آپ سجدے میں گئے، پوری قوم پیچھے سن رہی، وہ بھی سجدے میں گئی، جواب کوئی نہیں، نہ کل ابراہیم کے سوالوں کا جواب، نہ آج محمد علیہ السلام کے سوالوں کا جواب۔ قومیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور قومیں آج بھی ویسی ہی ہیں۔ توحید پرستوں کو آج بھی برداشت کرتی، توحید کے جملے آج بھی برداشت ہوتے، نکال دو، مار دو۔ اس لیے اس کا قصور کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دیتا، ایک ہی عطا کرتا، نفع نقصان بھی ایک کے ہاتھ۔ ابھی یہ کل کی بات نہیں، ابھی بہت دور کی بات نہیں، ہم خود اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا، اپنے گاؤں میں جب مارے کھا کھا کر 4 مساجد چھنوا کر 5ویں بنائی، اس میں آیت الکرسی کا درس دیا، اسلحہ لے کر آ گئے مجھے مارنے کے لیے، اور کہتے ہیں تم عبد القادر جیلانی کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ رب کا قرآن ہے، یہ صرف عبد القادر جیلانی کا نہیں، یہ تو میرے آقا محمد کا بھی انکار کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ رب کا وہ دعویٰ ہے جو آج تک دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکی۔ دنیا میں میرے آقا بھی سوئے، میرے آقا کو بھی نیند آئی، میرے آقا پر بھی ایسے زمانے آئے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں تھا۔ آج یہ قرآن قیامت تک شہادت دیتا ہے، کائنات میں اگر کوئی حی ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی قائم بالذات ہے، جس کو اونگ نہیں آتی ہے، جو تھکتا نہیں ہے، جو غافل نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے، دوسرا کوئی، دوسرے محمد بھی نہیں علیہ السلام۔ کہتے ہیں چلو چھوڑو اس کو، یہ تو گستاخ ہے۔ اگر یہ گستاخی ہوتی تو کیا میرے آقا گستاخ تھے؟ یہ تو رب نے اپنے نبی کے سینے پہ اتارا ہے، کوئی اور نہیں۔ قوم سے مکالمہ، پہلی آزمائش۔ نبی علیہ السلام، ابراہیم بھی بڑے باپ کے بیٹے ہیں، محترم باپ کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے پجاری کے بیٹے ہیں، اور میرے آقا بھی بیت اللہ کے متولی کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، سب سے بڑے محترم خاندان میں پیدا ہونے والے، وہ بھی معبودوں کا گھرانہ، اور یہاں بھی۔ اور حرف انکار کیا ہے؟ وہاں بھی گھر سے مخالفت شروع ہوئی، یہاں بھی گھر سے مخالفت شروع ہوئی۔ ابھی آپ نے وہاں کون ہے مخالفت کرنے والا؟ باپ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تو باز نہ آیا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پتھر ماروں گا، خود تجھے یہاں سے نکال دوں گا۔ یہاں کون ہے مخالفت کرنے والا؟ دیکھو ذرا، یہ مکہ کی وادی ہے، معصوم نبی، امام نبی لوگوں کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے گھر میں بات کی ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ آپ نے دعوت کھلائی، دعوت دی، جب اپنی بات مکمل کی، یہ بدبخت کھڑا ہوا اور اپنے ہی گھر سے مخالفت کا اعلان کرتا ہے۔ حقیقی چچا ہے، اَمُّكَ مِثْلِ أَبِيكَ، باپ چچا باپ کی مانند ہوتا ہے، میرے نبی کے باپ نہیں، اب چچا باپ کی حیثیت میں ہے۔ جیسے ابراہیم کی مخالفت باپ نے کی ہے، ایسے محمد علیہ السلام کی مخالفت باپ نے کی ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، اور کیا کہتا ہے؟ وہ بھی دھمکیاں دیتا تھا،
ये भी धमकियां देता है, वो भी मुखालफत करता था, वो भी मुखालफत करता था, कांटे फैलाने की कोशिश करता था, ये भी मुखालफत करता है। सबसे पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मुखालिफ घर से खड़ा हुआ, आप कौम को दावत देने जाते हैं तो ये पीछे पीछे कहता है, लोगों ये साबी हो गया है, लोगों ये मुजम्मम है मुआज़ल्लाह, इसकी बात न सुनना। आप अपने घर से मुखालफत लेकर चले हैं, इब्राहिम भी अपने घर से मुखालफत लेकर चले। मुमासलत कैसे तारीख दोहराती है। और आज भी अल्लाह ने जिससे तौहीद का काम लेना हो, अल्लाह की कसम ये आजमूदा, ये तजर्बा है, आज का अभी का तजर्बा है, उसके घर से, उसके करीब से मुखालफत उठाई जाती है, उसकी टीम से मुखालफत उठाई जाती है, उसकी जमात से मुखालफत उठाई जाती है, उसकी तंजीम से मुखालफत उठाई जाती है। जितना कोई सच्चा होगा उसके करीबी उतना ही उसके खिलाफ होंगे। आज भी हो रहा है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ो। कौम ने क्या कहा? हर रिकू हो, जला दो। कौमें आज भी कहती हैं पकड़ लो, मिटा दो, बंद कर दो, जुबान बंद कर दो, कुव्वत तोड़ दो। वंसुरु आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो। कौमें आज भी यही कर रही, जिनको अपना खुदा बनाती हैं उनकी मदद के लिए आ जाती हैं। कौम ने उठाकर आग में डाला, बचाने वाले ने कैसा साफ निकाला। कितना एतमाद है। और सबक सीखो अपनी जिंदगी के हवाले से। अकेला है, कोई मददगार नहीं, कोई साथी। हाय हाय। और यहां साथी तो हैं, लेकिन इतने कमजोर हैं कि मुकाबला करने की सकत। वहां आग में डाला, यहां घर के गिर्द तलवारें सौंप कर खड़े हो गए। वाइज़ यमकुर बिकल लज़ीना कफरू लियक़्तुलूका। क्या मिशन है जी? कत्ल करने, मार डालने का। वहां भी मार डालने का मिशन, यहां भी मार डालने का मिशन। जिसने वहां आग से निकाला उसने यहां इस हिसार से निकाला। वहां पानी भी नहीं डाला। यहां कहा है मेरे नबी, उठाओ थोड़े से मट्टी, कंकर उठाओ, घर के अंदर उछालना भी तेरा काम। चारों तरफ से बंद घर से ये कंकर इन सारे काफरों की आंख में डालना मेरा काम। आप घर से निकले और आप खाक इनके सरों पे डाल डाल के निकले, एक एक के सर पे खाक डाल के निकले। ये चारों तरफ से आए थे कुव्वत लेकर कि आज जाने नहीं देंगे, लेकिन ले जाने वाला इतना साफ निकाला। ये खड़े हैं, ऊंग रहे, आंखें मल रहे। अबू जहल आता है सुबह के वक्त, और जालिमों क्यों खड़े हो? अभी इंतजार कर रहे, रोज तहज्जुद के लिए मक्का मस्जिद हराम के लिए निकलते हैं, आज नहीं निकलते। उसने कहा देखो तो सही उसके बिस्तर पर वही है या कोई और सो गया है। फिर पता चला वहां रब ने आग से निकाला। इब्राहिम को कितना एतमाद है। फरिश्ता आता है, जनाब हुक्म करें, ये जो लम्हों में जल थल कर देने वाले बादल हैं मेरे इख्तियार में हैं। कहें तो ये एकदम आसमान से बादल की चादर इस बड़ी आग पर गिराऊं, सब ठंडा कर दूं। कहा नहीं नहीं, तू चला जा, तेरी जरूरत नहीं। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। और शाबाश वालों, जिंदगी की किसी बड़ी मुश्किल में जब तुम ये सहारा थाम लो, दुनिया के सारे सहारों से खुद ब खुद ही बेसहारा हो जाओगे। हस्बुनल्लाह। जब मुश्किल आए, माली मुश्किल हो, मुआशी मुश्किल हो, घर की मुश्किल हो, बैरूनी मुश्किल हो, किसी दुश्मन की चाल हो, सिर्फ एक बात याद रखना और उससे ताल्लुक जोड़ना। मुश्किल के वक्त में खास तौर पर क्या करना? हस्बुनल्लाह।
اور مشکل میں اللہ کیسے یاد رکھتا ہے، میرے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی کو سکھایا تھا، اے میرے بھائی کیا کر، تعرف الی اللہ فی الرخاء، آسانی کے زمانے میں میرے رب کو یاد رکھنا۔ آسانی کے زمانے میں جب رحمتیں برستی ہیں، جب دولت آتی ہے، جب مال آتا ہے، جب فراوانی ہوتی ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء، آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا، یعرفک فی الشدہ، شدت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں تجھے یاد نہیں کروانا پڑے گا، وہ خود تجھے یاد رکھے گا۔ یہاں گھیرا ہے اعتماد اللہ پہ، اور نبی علیہ السلام غار میں ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کیسی مشکل ہے، خون کے پیاسے سر پر کھڑے ہو گئے، 7-8 فٹ کی اور معمولی گہرائی والی غار کے دھانے پہ کھڑے ہوئے، اور ابھی ان کی تلواریں خون سے تر ہو سکتی ہیں، اسے اپنا تو ڈر ہی کوئی نہیں، وہ حزن میں ہے، غم میں ہے تو کس کے، کہ جس کو اور اس کے بندوبست جیسا کوئی اور بندوبست کر سکتا۔ جب وہ تدبیریں، بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اب جاری ہیں دونوں ساتھی، جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ 3 مرتبہ اس سفر میں ایسا ہوا۔ ایک چرواہے کو دیکھا، ابو بکر پوچھو اس سے، اس کے پاس کچھ کوئی بکری ہو دودھ والی۔ آپ نے اس سے جا کے کہا تو کہنے لگا جی میں آقا کی اجازت کے بغیر دودھ والی بکری کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے سکتا۔ اچھا کوئی دودھ نہ دینے والی وہی دے دو۔ وہ بڑی حیرانگی سے دیکھتا ہے، کیا بات کرتے ہو، اچھے خاصے آدمی لگتے ہو، کس طرح کا مذاق کرتے ہو؟ کہا تم بکری دے دو، مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بکری دی، امام کائنات علیہ السلام نیچے بیٹھے، ہاتھ لگایا اس کے تھنوں کو، اللہ نے دودھ اتار دیا۔ ایک موقع، دوسرا موقع ام معبد کا خیمہ، بڑی معروف مثال، اماں جی کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی بکری دوہ لے، کوئی بکری نہیں ہے، یہ گھر میں جو بندی ہے یہ تو بیمار ہے، عرصے سے کچھ نہ دودھ دیتی ہے نہ کسی کام کی ہے۔ کہا اگر اجازت دیں تو ذرا دیکھ لے کہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ وہ بھی کہتی مہمان تو بڑے اعلیٰ لگتے ہو، مذاق کیوں کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتے اماں جی، اجازت تو دیں ذرا۔ اجازت دی، کوئی چھوٹا سا برتن لے کے آئی، میرے نبی علیہ السلام نیچے بیٹھے، اللہ نے بکری کے تھنوں میں دودھ اتار دیا۔ اماں کوئی اور برتن ہے تو لے آؤ، اماں کوئی اور برتن ہے تو لے آؤ۔ ام معبد کہتی ہیں گھر میں کوئی برتن بچا نہیں جو دودھ سے لبریز نہ ہو۔ جب اتنی برکت دیکھی، میرا شوہر آیا بعد میں، وہ کہتا ہے کون ایسا آیا کہ سارے گھر میں دودھ ہو گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بے یار و مددگار نکلے، نبی پاک بھی بے یار و مددگار نکلے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو فلسطین کی زمین عطا فرمائی، اور اللہ نے میرے نبی کو مدینہ عطا فرمایا ہے۔ ایک جیسے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، اولاد کی، بیوی کی آزمائش، اولاد کی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بیوی کی آزمائش آئی۔ کیا آزمائش تھی؟ اللہ اکبر۔ راستے سے گزر رہے ہیں تو یہ جو راستے کا بادشاہ ہے، بدبخت عیاش، خوبصورت عورتوں کا رسیا، اس کے کارندوں نے خبر دی جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اٹھوا لیا گیا، لے گئے۔ برائی کا ارادہ کس نے بچایا؟ اور کوئی بچانے والا؟ سارہ نے یا ابراہیم کہا ہو، یا ابراہیم مدد کہا ہو؟ سوچ کر بتا دیں، کوئی مددگار نہیں۔ آزمائش آئی اور ابراہیم ادھر درخت کے نیچے ہاتھ اٹھائے ہوئے،
انبیاء کو مددگار بنانے والے غلیظ عقیدے سے باز آ جاؤ۔ وہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ درخت کے نیچے بیٹھے، کیوں نہیں جلا کر راکھ کر دیا انہوں نے کسی کو؟ خلیل اللہ ہیں، کوئی معمولی ولی نہیں، کوئی تمہاری مرضی کا پوستین نہیں، اللہ کے حبیب اور اللہ کے ایسے خلیل ہیں جو ساری دنیا سے بہتر۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا خیر البریہ، اے کائنات کے سارے جانداروں سے بہتر آپ پر سلام ہو۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وہ تو ابراہیم ہے، خیر البریہ، ساری مخلوق سے بہتر۔ کیوں نہیں جلا دیا خود؟ کیا کہہ رہے؟ اللہ تو میری سارا کی حفاظت کرنا۔ اور بند کمرے میں جس نے یوسف کی حفاظت کی اسی نے سارا کی حفاظت کی، سارا بھی کامیاب لوٹی، اور ادھر میرے نبی پر بیوی کی آزمائش آئی ہے نا، اسی طرح کی بہتان لگا ہے، تہمت لگی ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں۔ کون گواہ ہے؟ اس نے آسمان سے گواہی اتاری۔ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ آپ اس غلیظ بہتان کو سنتے ہی آپ نے کہا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کیوں نہیں آپ نے ایسا کہا؟ اور اگر اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے فیصلے نہ کیے ہوتے تو تم پر عذاب آ جاتا۔ وہاں بیوی کی آزمائش، یہاں بیوی کی آزمائش، وہاں اولاد کی آزمائش، یہاں اولاد کی آزمائش۔ وہاں اولاد کو اپنے آپ سے جدا کرنا پڑا ہے تو یہاں بھی اولاد کو اپنے آپ سے جدا کرنا پڑا ہے۔ تم نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ تھا کہ آپ کی بیٹی زینب وہاں پہ ہے، کتنی تکلیف تھی۔ آپ کا داماد ابو العاص بن ربیع جب بدر میں قیدی بن کر آیا اور اس کے لیے پیچھے سے پھر فدیہ آیا، اور فدیے میں وہ ہار آیا جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رو پڑے، صحابہ سے اجازت دی، اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس لوٹا دوں اور اس کا شوہر بھی اسے لوٹا دوں۔ شوہر بھی لوٹا دیا اور ساتھ سے کہا کہ میری بیٹی کو میرے پاس روانہ کر دو۔ یہاں بھی اولاد کی جدائی آئی ہے، یہاں بھی مشکل آئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، بچایا ہے تو اللہ نے بچایا، ابراہیم نے ذبح کر دیا ہے، ابراہیم نے ذبح کر دیا ہے، بچایا تو اللہ نے بچایا ہے۔ یہاں پر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، او بھول جانے والے امتیوں اور نہ یاد رکھنے والے امتیوں، آپ کے ہاتھوں پہ اپنا بیٹا، اور اس کا نام بھی ابراہیم ہے، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، جناب اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی ہے، وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ وہ دعا آدم مانگے تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، نوح مانگے تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، یوسف مانگے تو آپ اسے بند کمروں سے بھی نکال دیتے ہیں، ایوب مانگے تو 40 سال کا بچھڑا بیٹا ملا دیتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت یونس مانگے تو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جاتی ہے، موسیٰ مطالبہ کریں تو بھائی کو نبی بنا دیا جاتا ہے۔ وہ خاص دعا جو آپ کے پاس ہے، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کے لیے اتنے غمزدہ ہیں، 2 پہلے فوت ہو چکے، زندگی کی آخری لمحوں میں بڑھاپے میں ملنے والی یہ اولاد اور محبوب ترین بچہ، اس کو بچانے کے لیے
اپنا وہ خاص دعا والا حق استعمال کر لیں، اللہ کے نبی آپ کے بیٹے کو زندگی مل جائے گی۔ پتا ہے امام کائنات نے کیا کیا؟ آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے ابراہیم نے قربانی دی بیٹے کی، تو اللہ نے آپ کو امام الناس بنا دیا، اور میرے نبی نے بھی قربانی دی ہے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، جس کو نبی کی قربانی بھی یاد نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے ایسے؟ میری تمہاری جان چھڑوانے کا حق لے کر کل قیامت کے دن حق کے شفاعت کے لیے، جہاں میرے نبی کی آل، میرے نبی کی امت، میرے نبی کے قریبی یار، میرے نبی کی بیٹیاں، بیٹے، آپ کے داماد، ان میں سے کوئی جہنم جانے والا نہیں۔ یہ حق میرے اور تمہارے لیے بچایا۔ آقا کن کے لیے بچایا ہے؟ امتی الکبائر، میری امت کے جو بڑے بڑے مجرم ہوں گے، بڑے بڑے بدکار، بڑے بڑے ظالم، اللہ پہ ان کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ قربانیاں دینے والا خاندان ہے، قربانیاں دینے والا۔ ابتدا میں قربانی ہے، انتہا میں قربانی ہے۔ تم اسماعیل کی قربانی کو کچھ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہو، کبھی میرے نبی کی قربانی کو بھی یاد رکھنا، اور پھر کوشش کرنا جس نے میری اور تمہاری شفاعت کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، کچھ تو لحاظ رکھو اس کا، کچھ تو خیال کر لو اس کا۔ کبھی اس کی سنتوں کو اتنی اہمیت دے دو، اپنی ماں سے، اپنی بہن، بیٹی، اپنی بیوی کی خواہشوں سے بڑھ کر کبھی اس کو چاہ کر تو دیکھو۔ اس نے تمہاری چاہت میں اپنا پھول سا بیٹا قربان کیا ہے، تم اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں قربان نہیں کر سکتے؟ مماثلت، اللہ اکبر۔ ابراہیم بھی معاف کرنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں حلیم ہیں، بردبار ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت زبان پر ہتھیار سجا کر نکلنا چاہیے؟ ہاتھ سے، زبان سے، رویے سے، طاقت سے، قوت سے لوگوں کو پریشان کرنا چاہیے؟ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ ختم کر دینا چاہیے؟ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام آپ لیٹے ہوئے درخت کے نیچے، دشمن دیکھ لیا، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، نبی علیہ السلام کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی، اس نے تلوار پکڑی، برہنہ شمشیر نبی علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ کر آپ کی گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، میں یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اعتماد کا عالم یہ ہے، نہ گھبرائے، نہ جھجکے، نہ کوئی مفاہمت، نہ کوئی لالچ، سیدھا کہا اللہ۔ اور اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو اتنا روب اور جلال دیا ہے، آپ کے دیکھنے سے، اللہ کا نام لینے سے اس کے ہاتھ کام پہ تلوار چھوٹ گئی۔ پیارے نبی نے تلوار اٹھائی، ابھی جو یقینی قتل کرنے آیا تھا، اب آپ اس پر غالب، اب آپ کے ہاتھ میں تلوار، اب گلا اس کا ہے، سینہ اس کا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں کون چھوڑے گا، کون بچائے گا؟ اور نبی علیہ السلام کی نرمی پر دشمن کو بھی کتنا اعتبار اور یقین ہے، کہتا ہے آپ کریم ابن کریم ہیں۔ ابھی کی بات ہے، تم سالوں کے بدلے اپنے سینے میں چھپا کر رکھتے ہو،
غصے کے وقت میں اپنے غصے پر قابو پانا بڑا مشکل کام ہے. سال 2 سال بعد تو آدمی واقعے کو بھول جاتا ہے, کچھ اثرات کم ہو جاتے ہیں. ہم سال ہر سال انتقام اپنے سینوں سے نہیں نکالتے. پیارے رسول اسلام کا سینہ کیسا منور تھا. ابھی آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کو قتل کرنے کا خواہش مند اب جب خود مغلوب ہوا اور آپ کے بارے میں اس کا یقین, نیچے پڑے ہوئے کا یقین یہ ہے آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ نے کہا جاؤ تمہیں میں نے چھوڑ دیا. کتنے ہی ایسے واقعات. آپ طواف کر رہے ہیں فتح مکہ کے دن, اللہ اکبر, سب نے مان لیا ہے, کسی نے خوشی سے کسی نے مجبوری سے. ایک وہ بھی ہے جو ابھی بھی نہیں مانا اور اپنے لباس میں زہر آلود تلوار چھپائے آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں کہ ابھی موقع ملے تو میں قتل کر دوں گا. یہ خبریں پہنچانے والا کون ہے؟ آپ کے ساتھ چکر کاٹ رہے. عرش والے نے پیغام دیا, میرے حبیب ایک اور رہ گیا جس کا علاج ابھی باقی ہے, اس کا بھی علاج کر دو. راہ چلتے چلتے طواف کرتے کرتے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا. آپ فضالہ ہو؟ جی میں فضالہ ہوں. کیا ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں. تلوار والا ہاتھ پکڑا ہے اور کہتا ہے کوئی ارادہ نہیں. آپ نے فرمایا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں جو مجھے عرش والے نے بتایا ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حاکم وقت, سازش, حرم پاک, مطاف کے اندر قتل کی نیت لے کر آنے والا امام کائنات نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. فضالہ کہتا ہے ایسی ٹھنڈ پڑی جیسے کبھی پڑی نہیں تھی, دشمنی نکل گئی. کبھی آپ بھی اپنے ناراض لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے پاس سینے پہ ہاتھ رکھ کے محبت سے ہاتھ تھام کے نرمی سے بات کر کے دیکھیں, شاید دشمنی نکل جائے. اور نہ نکلے تو بھی کرنا کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. معاف کرنے کا ہنر سیکھو, جیسے ابراہیم معاف کرتے تھے. ابراہیم کو باپ کہہ رہے میں قتل کر دوں گا, نکال دوں گا, پتھر ماروں گا, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی, تم پر سلامتی ہو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, میں یہ دعا کرتا رہوں گا. نرمی, وہاں بھی نرمی یہاں بھی نرمی. اور آخری بات, دونوں اللہ کے شکر گزار ہیں. اور کس درجے کے شکر گزار ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کا تو تعارف یہ ہے شاکرا لانعمہ. ابراہیم ہماری نعمتوں کا انتہائی شاکر ہے, انتہائی شاکر. کیا عرش والا کہے 86 سال بعد ملنے والا بیٹا اپنے آپ سے جدا کر دو, بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو, وہ تیار. فلما بلغ معه السعی, جب بھاگنے کے قابل ہو, خواب دکھائے اور خواب سنانے بیٹے کے پاس پہنچے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. اتنا شاکر ہے, 86 سال ملنے والے بیٹے کو پہلے خود سے جدا کیا ہے اللہ کے حکم پر, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بیٹے کو جو بھاگنے کے قابل ہوا, جو زندگی جس کی بچ گئی, جس کو اللہ نے تحفہ دیا پانی کا, اس کو آج ذبح کرنے آتا ہے اور ذرا بھی ہچکچاتا نہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب باپ بیٹا دونوں تیار ہوئے, باپ نے اپنے بیٹے کی گردن کو جھکا کر اس پر چھری چلانا شروع کر دی. ہم نے کہا وَنَادَيْنَاهُ اَيْ يَا ابراہیم, ارے ابراہیم بس کر, قد صدقت الرؤیا. تو ایسا شاکر ہے, ہر نعمت کو قربان کرنے والا, 86 سال کی عمر میں ملنے والا اکلوتا بیٹا اب 96 سال کی عمر میں اپنے ہی بیٹے کو ہمارے حکم پر, خواب کے حکم پر ہی قربان کرنے آیا ہے. بس کر,
قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھائے، اب دیکھ ہم کیا کرتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم پھر احسان کرنے والوں کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم ہے یہ جو میرے نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی یہ ابراہیم کی جزا ہے، یہ ابراہیم کی جزا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شکر گزار، اتنے شکر گزار، اماں جی فرماتی ہیں کہ دو دو چاند عروا، دو دو چاند طلوع ہو جاتے تھے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی شکوہ سنا، کوئی گلہ سنا تم نے، کوئی ایک ذرا سی شکایت؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی بھوک سے ہلکان ہو رہے ہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، امام کائنات نے اپنا پیٹ کا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میں نے 2 باندھے ہیں۔ شکر گزار۔ ارے بھائی، آسانی میں شکر ادا کرنا اور ہے اور مشکل میں شکر ادا کرنا اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے مشکلات میں شکر کیا ہے، فاقے میں شکر کیا ہے، کھا کر نہیں۔ ہم تو کھا کے بھی شکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہمیں اس کے لیے تیار فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور ہمیں ان دونوں پیغمبروں کی اطاعت و فرما برداری، ان کی سنت اور ان کے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔